مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ کانفرنس دیکھ کے. میں صرف 3-4 باتیں کہوں گا. ایک تو امجد صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ جو آپ کی اسپیس ہے اسپورٹس جرنلزم کی، ہماری اوور آل جو ہماری لٹریری ایکو سسٹم ہے اس میں یہ بھی بڑی اہم ہے. اور یہ یاد رہے آپ نے جو یہ کانفرنس کا تھیم رکھا ہے، یہ انتہائی میرے خیال میں انتہائی ضروری ہے ایک کلچر کی، ایک سوسائٹی کی پروگریس میں. کیونکہ جتنی بھی سوسائٹیز ڈیولپ کرتی ہیں تو ان کی میچورٹی میں ان کے اسپورٹنگ کلچر کا، کھیلوں کے کلچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. واقعی میرے خیال میں کھیل جو ہے وہ دنیا کے درمیان فاصلے کم کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز کم کرتے ہیں، اور امن اور کھیلوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 1987 میں ابھی 10 سال کا بھی نہیں تھا، جب ایک بار پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑے ٹینس ماحول تھے یہاں پہ، لوگوں کو یاد ہوگا اس وقت میں پاکستان کا انڈیا کا ایک ٹور چل رہا تھا. اب میرے خیال میں یا سیاچن پہ یا کسی اور جو ہے وہ جگہ پہ ملٹریز کے درمیان کافی ہاسٹیلٹیز آئی تھی. تو اس وقت جو ہمارے صدر تھے ضیاء الحق صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ انڈیا کا دورہ کریں گے ایک ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے پرائم منسٹر راجیو گاندھی کے ساتھ. اور اگر مجھے یاد ہے وہ ٹیسٹ میچ تیسرا تھا اور جے پور میں تھا، وہاں پہ وہ گئے تھے. اور ان کی وزٹ سے وہ جو ٹینشن تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ بہت حد تک کم ہو گئی تھی. افسوس کہ آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 10 سال میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بائی لیٹرل کرکٹ نہیں ہوئی. اور میرے خیال میں یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان 10 سالوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن ہے، پولیٹیکل ٹینشن ہے، وہ بھی کم نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں یہ ایک ہی واقعہ دکھاتا ہے کہ ہمارا جو کھیلوں کا کلچر ہے صحیح طور پہ وہ استعمال ہو تو اس کے دنیا کے جو پولیٹیکل حالات ہیں اس پہ بھی کتنا اثر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ ورلڈ کپ کے لحاظ سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، یقیناً جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے وہ دنیا کا سب سے اہم کھیلوں کا مقابلہ بھی ہے، اسپورٹنگ فیسٹیول بھی ہے. اور وہ ملک ہے جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی تعداد میں تماشائی پوری دنیا سے آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یہ صرف کھیلوں کی یا فٹ بال کی سیلیبریشن نہیں ہے، یہ دنیا میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کی بھی سیلیبریشن ہے. اس بار یہ ورلڈ کپ پہلی بار مسلم دنیا میں ہو رہا ہے، GCC میں قطر میں ہو رہا ہے. میں خود دبئی میں 10 سال رہ چکا ہوں، قطر میں بہت بار جو ہے وہ رہنے کا موقع ملا. یقیناً ایک شاندار ایونٹ ہوگا. اور آئی ہوپ کہ یہاں پہ جو ہمارے سارے اسپورٹس کے جرنلسٹ وغیرہ بیٹھے کہ جب ہم باقی اسپورٹس کی بات کریں تو جو ہمارا یہ ملک ہے 23 کروڑ لوگوں کا، کہ ابھی جیسے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے کہ ہم فٹ بال کو بھی وہ فوکس دیں جو دینا چاہیے. دیہاتی علاقوں میں تو ٹریڈیشنلی بہت کھیلا گیا ہے، لیکن فٹ بال میں پاکستان کی انٹرنیشنل سٹیج پہ وہ پوزیشن نہیں رہی جو ایک 23 کروڑ لوگوں کے ملک کی ہونی چاہیے. ایک بار جب ہم اپنا انفراسٹرکچر اور کسی بھی کھیل کی طرف اپنا توجہ جو ہے وہ صحیح کر دیں، اب دیکھ لیں کہ آٹومیٹکلی اس میں آپ کا ملک جو ہے وہ بڑھنے لگے گا. ہمیں یہ تاریخ بھی چینج کرنی ہے کہ پاکستان نے اولمپکس میں شاید ہاکی کے علاوہ کوئی میڈل جیتا نہیں، یا شاید اگر 50s میں ایک آدھ میڈل جو ہے وہ جیتا ہو. 88 میں ایک وہ ہمارے باکسر تھے، انہوں نے ایک برانز میڈل لیا تھا. تو یہ کرنے کے لیے، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کھیلوں کو فروغ دیں. اس میں سب سے ضروری میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ فٹ بال کے ورلڈ میپ پہ پاکستان ایک پلیئر بن جائے، اور بن سکتا ہے. میں اگین اس کی مثال یہی لوں گا کہ
ہمارا آبویسلی سب سے پاپولر جو اسپورٹ ہے وہ کرکٹ ہے. کرکٹ میں مجھے یاد ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے صوبے سے کوئی پلیئر ہوتا ہی نہیں تھا. آہستہ آہستہ ہم نے کرکٹنگ کلچر ڈیولپ کیا, کرکٹنگ انفراسٹرکچر. آئی ایم شور کہ پہلے پشاور میں 2 3 4 5 10 کلبز ہوتے تھے, بس یہی لوگ کرکٹ کھیلتے تھے. جب وہ ڈیموکریٹائز ہوا, عام لوگ جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے لگے, ہر کھلے میدان میں ٹیپ بال سے کھیلنے لگے. تو اگر آپ جو کل کا میچ ہوا تھا پاکستان کا اور نیدرلینڈس کا, اس میں دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا سے 11 میں سے 7 کھلاڑی تھے. میں گن لیتا ہوں: رضوان, فخر زمان, افتخار, اور پھر 4 فاسٹ بولر: شاہین, حارث رؤوف, جو وسیم, اور جو دیر والا لڑکا ہے نسیم شاہ. 7 ہو گئے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک جگہ کو جب آپ ایک اسپورٹنگ کلچر کو فروغ دیتے ہیں تو یہ تو کوئی ان کی ڈی این اے میں نہیں لکھا کہ یہ صرف اچھے کرکٹر بن سکتے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اسپورٹس کی جو یوٹیلیٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے. اسپورٹس مین تبھی بنتے ہیں جب وہ ینگ ایج سے جو ہے وہ کھیلنا شروع کریں. فی الحال وہ ڈائنامزم صرف کرکٹ میں ہے. ینگ ایج سے کھیلنا شروع کریں, اور آج کل کے زمانے میں ان کی ٹیکنیکل کوچنگ جو ہے وہ ینگ ایج سے ہی شروع ہو. اگر ہماری جگہ جو ایک وقت میں ہاکی میں, اسکواش میں ہوتی تھی وہ ابھی نہیں رہی, وہ شاید اس لیے کہ ٹیکنیکلی ہم پیچھے رہ گئے, ان سپورٹس کی پاپولیرٹی تھوڑی گر گئی. تو جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ورلڈ ٹاپ 3 میں ہونا چاہیے, ہم نہیں ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, ہم ان میں بھی ریباؤنڈ کر سکتے ہیں اور سپورٹس میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے وہ سپورٹنگ کلچر ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے. اور جو ہم کرکٹ میں حاصل کر چکے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے ٹریڈیشنل سپورٹس ہوتے تھے وہاں پہ بھی حاصل کریں, فٹ بال میں بھی حاصل کریں, اولمپکس اور ایتھلیٹکس میں بھی حاصل کریں. تھوڑا کلوز ہو کے شو کر لیجیے.